إلهي أنت يعاني بعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے و رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ ہم اس علم کے حصول کے سفر پر نکلے ہیں، تو آج ہم علم کے حصول کے کچھ آداب دیکھتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں علم کے حصول کے اوپر بہت جو ہے ترجیح دی گئی ہے، یا بہت ریکمینڈ کیا گیا ہے، یا اسلام علم کے حصول کا دین ہے۔ سب سے پہلے علم کیا چیز ہے؟ واٹ از نالج؟ علم ہوتی ہے فیملیرٹی، اویئرنیس، انڈرسٹینڈنگ سم ون اور سم تھنگ، انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ فیکٹس، انفارمیشن، ڈسکرپشن، اسکلز ایٹسٹرا۔ فیملیرٹی یعنی شناسائی، کوئی چیز کو جاننا، شناخت کرنا، اس کو پہچاننا۔ پھر اویئرنیس یعنی بیداری، کیا چیز ہے، کیوں ہے، کس مقصد سے ہے، اس کو سمجھنا۔ دین انڈرسٹینڈنگ یعنی فہم، تفہیم، کسی چیز کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا۔ دس از واٹ از نالج اور علم۔ اسلام جو ہے علم کا دین ہے۔ علم کا حصول کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کو اس چیز سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے لیے دعا کرنے کے لیے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ کر دے علم میں۔ تو اس چیز سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علم کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حصول کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا ہے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ فرض سمجھ سکتے ہیں آپ؟ فرض یہ ٹائم پاس نہیں ہے، یا کر لو تو کر لو، نہیں کرو تو بھی چلے گا۔ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور اس میں ہر طرح کا علم آئے گا جو مفید ہے۔ دنیا کا علم بھی آئے گا، یعنی میتھمیٹیکل، سائنٹیفک یا کامرس کا علم، اور سب سے امپورٹنٹ دین کا علم، اس قرآن کا علم۔ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے ہم لاسٹ لیکچر میں لے چکے ہیں، کیونکہ اس سے ہمیں اپنے دنیا میں آنے کا مقصد پتہ چلے گا۔ علم کا حاصل کرنا کوئی سرٹن سیکس یا کلاس کے لیے لمیٹڈ نہیں ہے، بٹ ہر ایک کے اوپر فرض ہے، ہر ایک کے اوپر اوبلیگیٹری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت، چاہے وہ بوڑھا ہو چاہے وہ جوان، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، ہر مسلمان کے اوپر علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ جو کوئی علم کے سیکھنے سکھانے کے پروسیس میں اور اس چیز میں انوالوڈ ہے یا بزی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا ان کو اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی بلند درجے عطا کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسے سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، بلند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درجات میں جو ایمان لائے تم میں سے، اور وہ لوگ جو دیے گئے علم، یعنی علم کے بیسس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ درجات بلند ہوں گے۔ ایک اور حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علم والے کا درجہ ایک عابد بندے کے اوپر ایسے ہے جیسے مکمل چاند کا درجہ دوسرے ستاروں پر ہے۔ چاند کا دوسرے ستاروں سے کوئی کمپیریزن ہے؟ چھوٹے 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 سے ستارے جو دھیمے دھیمے سے جو ہے چمکتے ہیں، لیکن ایک چاند جو پورا مکمل برائٹ، کوئی کمپیریزن ہے؟ یہ ہوتا ہے فرق ایک علم والے کے درجے میں اور علم نہ رکھنے والے کے درجے میں۔ اور ویسے بھی جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر 3 چیزیں رہ جاتی ہیں اس کی دنیا میں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا مفید علم، اور تیسرا نیک اور صالح اولاد۔ تو اگر ہم اس علم سے کسی اور کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور یہ علم سے ہم جو ہے یہ علم ہم کسی کو سکھاتے ہیں تو پھر وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے کیا ہوگا؟ باعث اجر ہوگا۔ دنیا میں بہت الگ الگ طرح کے علوم ہیں، ایک جو ورڈز اور نمبرز میں جو ہے شو ہوتا ہے جیسا ڈیٹا، ڈاکیومنٹس وغیرہ میں، ایک کچھ جو ہے پریکٹیکل سکلز یا ایکسپرٹیز سے جو ہے اچیو ہوتا ہے، جیسے لینگویج کا سکل ہے، کمیونیکیشن کا سکل ہے، یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ کا سکل ہے۔ کچھ جو ہے سائنٹیفک نالج ہوتی ہے جیسے میتھ، سائنس یا سوشل سائنسز کا علم، اور ایک ہوتا ہے دین کا علم۔ ہم بہت سارے علوم جو ہے، بہت ٹائپ کے نالجز جو ہے ایکوائر کرتے ہیں، سرٹیفکیٹس ہے، سالوں ہم نے گزار دیے ہیں علم کے حصول کے لیے، لیکن کس طرح کا علم ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے؟ یہ ہم پہلے لے چکے ہیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد ہم کو معلوم ہونا، اور دوسرا ہم کو پیدا کرنے والے سے ہمارا کنیکشن اسٹیبلش ہونا۔ اسی لیے سب سے پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں پڑھو، لیکن کس کے نام کے ساتھ؟ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا، کیونکہ یہ علم ہماری پیدائش کے مقصد کو ہمارے ذہن میں رکھنا اور اس کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت 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 ضروری ہے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں، کیوں بنائے ہیں؟ خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کلاٹ سے، ایک کوآگولیٹڈ بلڈ سے بنایا ہے، بنا کر اس گوشت کے لوتھڑے کو ایک پورا انسان بنا دیا ہے۔ کس مقصد سے بنایا ہے؟ کیوں بنایا ہے؟ کیا ہے ہمارے دنیا میں آنے کا پرپس؟ یہ ہمیں جان۔ تو اس قرآن کے علم سے ہمیں اپنی دنیا میں آنے کا مقصد پتہ چلے گا، اور انشاءاللہ ہم اپنے خالق سے جڑیں گے۔ اور ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی علم کے حصول کے لیے نکل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اس علم کا یہ علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو سفر پہ نکلے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے۔ اسلام میں ہر چیز کے آداب سکھائے گئے ہیں، کھانے پینے، ایک معاشرے میں یا سوسائٹی میں رہنے کے آداب، بزنس کے آداب، خرید و فروخت کے ٹریڈ کے آداب۔ سملرلی ہمیں علم کے حصول کے بھی کچھ آداب سکھائے گئے ہیں، اور یہ پاسبل بالکل نہیں ہے کہ ہم علم کو بنا ان آداب کے حاصل کریں، اور اگر ہمیں اس علم سے کہ میگزیمم بینیفٹس جو ہے لینا ہے تو ہمیں ان آداب کو سیکھنا ہے۔ آداب کو آئیے ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہم اپنے علم کا سفر آسان کریں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اس علم سے اٹھائے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے دیکھیے علم کا حصول کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔
ہم نے عبادت کا کانسیپٹ صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں۔ کامنلی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کیا چیز ہے، کچھ ریچولز ادا کر دینا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، کچھ صدقہ کر دیا، یہ سب عبادت ہے۔ لیکن یہ لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ جو عبادت کی ہے وہ ایکچولی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ عبادت کیا چیز ہے؟ ہماری ہر ایکسٹرنل اور انٹرنل سیئنگز اور ایکشنز، یہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے عبادت ہے۔ ہم جیسے پہلے بھی لے چکے، عبادت عین با اور دال عبد سے ہے، عبد یعنی بندہ بن جانا، اللہ کا بندہ بن جانا۔ ہر چیز میں جو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے وہ ہر کام کرنا، وہ ہر بول بولنا، وہ ہر ایکشن کرنا، یہ عبادت ہے۔ اور عبادت اٹ آلسو انکلیوڈز ریچولز، beliefs, social activities, personal contribution to the welfare of the society, in everything جو بھی ہم کریں اللہ تعالیٰ کے رضامندی سے کریں۔ تو اس کمپریہنسو ڈیفینیشن کو لیتے ہوئے علم کا حصول بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اور عبادت کے لیے سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ اخلاص، کیونکہ انما الاعمال بالنیات۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بینہ میں فرماتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اور نہیں وہ حکم دیے گئے کہ وہ عبادت کرے صرف اللہ کی، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو یکسو ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ جو ہے ہمیں عبادت کرنا ہے۔ اور پھر جس طرح اس حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں علم کا حصول صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا ہے۔ میں یہ بڑا کہلانے کے لیے نہیں، میں یہ دنیا کے لیے نہیں، میں یہ کچھ جو ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، نام حاصل کرنے کے لیے، ڈگری حاصل کرنے کے لیے، سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے، یا پھر دنیا کے کسی اور فائدے کے لیے یا عالم کہلانے کے لیے یہ علم نہیں حاصل کر رہی ہوں۔ میں صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے علم حاصل کر رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پر اپنے نیتوں کو درست کرنا ہے اور صرف اللہ کے لیے یہ علم کو حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم دوسری کوئی بھی اور چیز سے اپنے آپ کو فری کر لیتے ہیں کہ میں یہ اپنے کلاس میٹس کے لیے نہیں، میں لوگوں کے لیے نہیں، میں اپنے خاندان کے لیے نہیں، یا میں جو ہے کوئی فیم یا گلوری یا کوئی اور پلیجر کے لیے نہیں، یا کوئی اور چیز کے لیے نہیں، بس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے یہ علم حاصل کر رہی ہوں۔ اگر ہم اس اخلاص کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے یہ علم حاصل کرتے ہیں تو پھر اس سے برکت ہٹ گئی، سمجھ لیجئے اس سے بلیسنگ ہٹ گئی۔ اسی وجہ سے ہماری نیتوں کو خالص رکھنا ہمارے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ امید اور خوف، اب کیونکہ آپ قرآن پڑھیں گے آگے، دھیرے دھیرے جو ہے نئی نئی چیزیں سیکھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو شاید آپ نے پہلی دفعہ پڑھی ہے، اور اگر آپ نے پہلے پڑھا بھی ہے تو آپ بہت ساری نئی چیزیں ایکسپلور کریں گے۔ تو پھر جیسے جیسے آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے کبھی کبھی تقویٰ بڑھ جائے گا بہت زیادہ، اور کبھی آپ بہت ایموشنل ہو جائیں گے، کبھی اپنی غلطیوں کو جو ہے یاد کریں گے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے امید اور اللہ تعالیٰ سے خوف، یہ دونوں میں ایک مومن کو بیلنس رکھنا ہے۔ امید اور خوف ایک پرندے کے دو پروں کی طرح ہے جو ہمیں کیا کرتے ہیں؟ بیلنس کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہونا چاہیے، کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ میں توبہ کرتی ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں میں تو اتنی گنہگار ہوں یا گنہگار بندہ ہوں کہ اب میرا کچھ نہیں ہونا ہے، میں اب کچھ نہیں کر سکتی، میری زندگی بس تباہ ہو گئی، اب میں کوئی نیکی کرنے سے بھی جو ہے فائدہ نہیں ہے۔ نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو
گناہ کی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اسے معاف کر دیں گے، مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی تھی علم نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے، اچھی امید رکھنا ہے، اور ساتھ میں خوف بھی رہنا ہے کہ آگے میں نہیں کروں گی، آگے اللہ کو ناراض نہیں کروں گی، میں آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کروں گی، اللہ اگر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو پھر میری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ یہ امید اور خوف کے بیچ میں بیلنس کرتے ہوئے ہمیں چلنا ہے۔ دین اس کے بعد ہمبلنس یعنی عاجزگی، ہمیں اپنے ایروگنس کو، گھمنڈ کو، پرائڈ کو، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اس علم کے حصول کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ نئی چیزیں جو ہے یہاں پر آپ لرن کریں گے، آگے نئی آیتیں معلوم ہوگی، شرعی کئی احکامات معلوم ہوں گے۔ اب تو جیسے جیسے اس علم کے سفر پر انسان آگے نکلتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے، طالب علم کے دل میں ایک گھمنڈ، ایک کبر، ایک بڑھائی جو ہے ڈالتا ہے کہ ارے تمہیں تو اتنا سب کچھ معلوم ہو گیا اور تمہارے آگے پیچھے کے لوگ اتنے جاہل ہیں اور اگنورنٹ ہے۔ یہ جو ہے شیطان کا اٹیک ہوتا ہے ایک طالب علم کے اوپر، اور پھر وہ جو ہے اسٹوڈنٹ کیا کرنے لگتا ہے کہ لوگوں کو کہنے لگتا ہے تم تو یہ نہیں معلوم، اور کافر کا کبھی لیبل لگانے لگتا ہے، کبھی گنہگار کا لیبل لگانے لگتا ہے، کبھی تم بالکل غلط ہو اس کا لیبل لگانے لگتا ہے، یا پھر اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بہت ہی جو ہے اسٹرکٹلی بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو اتنا جانتا ہوں، مجھے ایسا کرنا ہے، مجھے ایسا، تم ایسا کرتے ہو تم گنہگار ہو۔ یہ سب شیطان کا اٹیک ہے، یہ اس سے ہمیں جو ہے دور رہنا ہے۔ ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ عاجزی کو اختیار کرتے ہوئے، ہمبلنس کو جو ہے چپکتے ہوئے جو ہے اپنے آگے اس سفر میں بڑھے، کیونکہ اس میں دو چیزیں آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ جب شیطان دل میں بڑھائی ڈال دیتا ہے، گھمنڈ ڈال دیتا ہے، تکبر ڈال دیتا ہے، تو پھر انسان اپنے آپ کو بڑا اور سامنے والے کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ یاد رکھیے علم جیسے جیسے انسان بگننگ آف سٹیجز میں ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یا اللہ میں نے کتنا علم حاصل کر لیا۔ اس چیز سے آپ بھی گزریں گے، جب ایک جز پڑھ لیں گے تو لگے گا کہ کتنا میں نے پڑھ لیا، دوسرا پڑھیں گے تو لگے گا اور بھی میں نے پڑھ لیا، میرے پاس اتنا سارا علم آ گیا ہے۔ لیکن جیسے جیسے انسان آگے سفر پر جاتے جائے گا، پہلے لگے گا کہ میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا، لیکن پھر دھیرے دھیرے لگے گا یا اللہ ابھی تو بہت کچھ سیکھنا ہے۔ لیکن اور اوپر کے درجوں پر جب پہنچتا ہے تو انسان اپنے سے زیادہ کسی اور کو جاہل نہیں محسوس کرتا۔ تو پھر ایک طالب علم کو اور ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کو چاہیے کہ وہ کبر کو اپنے سے دور رکھے، شیطان کے اس اٹیک کو سمجھے اور ہمیشہ عاجز رہے۔ سیکنڈلی، جب علم کے سفر پر انسان نکلتا ہے تو آس پاس کے سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس پہ کمنٹ کریں گے، وہ کہیں گے چلو یہ تو بہت بڑے عالم بن گئے، یہ تو جو ہے اب ایسے کرنا، کیونکہ وی ٹرائی ٹو چینج اور سیلز وین ہم جو ہے علم حاصل کرنے لگتے ہیں تو لوگ ہم پہ کمنٹ کریں گے، لوگ الگ الگ کے تانے دیں گے، لوگ جو ہے حسد کریں گے، لوگ جو ہے جلیں گے، تو پھر بھی ہمیں ہمبل رہنا ہے۔ یہ ہمیں ہمارا علم سکھاتا ہے۔ آگے دیکھیں گے آپ آیتیں جب آئیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا، کس طرح لوگوں نے ان کے ساتھ کیا، تو ہمیں کیا حکم دیا گیا، تو ہمیں بھی عاجزی کا جو ہے معاملہ رکھتے ہوئے ہمیشہ جو ہے ہمبل رہنا ہے اس سفر میں۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ ہمیشہ ایسی گیدرنگز کو اوائڈ کریے جہاں پر بیکار کی باتیں ہوں، کیونکہ بیکار کی باتیں کیا ہو جاتا ہے، دل کو مردہ بنا دیتی ہیں، اور پھر وہ ہمارے ایکشنز پر یا ہمارے علم پر یا ہمارے مائنڈ پر جو ہے کیا کرنے لگتی ہے کہ اثر کرنے لگتی ہے، کیونکہ جیسے حدیث بھی آتی ہے کہ ہم انسان کیا ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا پھر ایسے ماحول میں، ایسے گیدرنگز میں نہ بیٹھیں جہاں پہ بیکار کی لایعنی باتیں ہوتی ہیں، جہاں پر ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، جو آپ کے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیشہ جینٹل رہیں، آپ چاہے کیونکہ آپ جب دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو آپ دین کے ریپریزنٹیٹیو بن جاتے ہیں، آپ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں تو آپ ایک
قرآن کے ریپریزنٹیٹیو بن جاتے ہیں. تو ہمیشہ اور پھر جب ہم نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں تو پھر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہ بات دوسروں کو بھی بتائیں, یہ ہم دوسروں سے بھی شیئر کریں, ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہو. لیکن جب لوگ نہیں سنتے ہیں تو ایٹ ٹائمز وی بیکم ہارش. لیکن نہیں, ہم ریپریزنٹیٹیو ہے کس چیز کے, کوئی کمپنی کے نہیں یا کوئی چھوٹی موٹی جو ہے چیز کے نہیں, ہم دین کے ریپریزنٹیٹیو بن جاتے ہیں. تو ہماری بات میں, ہماری ایکشنز میں ہمیں نرمی اور جینٹلنس رکھنا ہے, ہارش ورڈز نہیں یوز کرنا ہے, ہارش ہماری پرسنالٹی نہیں بنانا ہے. اور اس چیز کو کے پروفز ہمیں قرآن اور سنت سے بہت ملتے ہیں. پھر غور و فکر کرنا ہے, بولنے سے پہلے غور و فکر کرنا ہے, کوئی چیز کرنے سے پہلے غور و فکر کرنا ہے کہ اس چیز کو بولنے کا رزلٹ کیا ہوگا, اس چیز کو کرنے کا رزلٹ کیا ہوگا. اور قرآن میں آپ دیکھیں گے بار بار ہر جگہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. تو ہمیں بہت اپنے آس پاس کے ماحول کو, اپنے ایکشنز کو, اپنے بول چال کو, ہر چیز کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا ہے. پھر ثابت قدمی, ہر چیز کو سیکھنے کے لیے ایکسٹرا ایفرٹس لگیں گے. کیا دنیا کے علم کا حصول وداؤٹ ایکسٹرا ایفرٹس آپ کو حاصل ہو گیا؟ نہیں حاصل ہو گیا. تو ہمیں یہاں پر قرآن کا علم سیکھنے کے لیے بھی ایکسٹرا ایفرٹس ڈالنا پڑے گا, کچھ ٹائم لگانا پڑے گا, کچھ جو ہے جب دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم اتنی محنت کیے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سیکھنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں لگے گا؟ نہیں میری بہنوں, یہ اس کے لیے وقت لگانا پڑے گا اور اس کے لیے ثابت قدمی بہت ضروری ہے. یو ہیو ٹو بی ویری فرم اینڈ پیشنٹ ڈیورنگ دس جرنی. اس سفر میں ثابت قدمی بہت ضروری ہے.